اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ لوگ اکنامک ایمرجنسی لگانے کا سوچ رہے ہیں اور پرولانگ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہوں. آپ لوگ ڈر رہے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ جو ڈر رہے ہیں ان کا ڈر آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم آپ کے سامنے کھڑے, ہم عوام میں موجود ہیں. 4 سال لوگوں کو پتہ ہے, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آج مہنگائی ہے تو وہ کس کی وجہ سے. آپ دیکھیں 4 سال یہ گھڑی چور کی حکومت تھی تو ان میں سے ایک بھی بندہ انکلوڈنگ گھڑی چور کے عوام میں جانے کے قابل نہیں تھا. میں جب سے لندن سے آئی ہوں میں عوام کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ IMF کا معاہدہ کون کر کے گیا ہے جس کے نتیجے میں آج مہنگائی ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی نالائکی اور کس کی نااہلی نے 4 سال قوم کو عذاب میں جو مبتلا کیا, اور آج جو اکانومی کو, معیشت کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ کس کی وجہ سے. دیکھیں معیشت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو اوور نائٹ جو ہے وہ آپ بدل کے رکھ دیں. معیشت کو جو دھچکا لگا ہے, جو اس پہ خود کش حملہ اس فتنہ خان نے کیا ہے, اس سے معیشت کو باہر آتے ہوئے بھی کئی سال لگ جائیں گے. تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا نواز شریف صاحب کے وقت میں تو کس کو تکلیف ہوئی تھی, اور آج اگر اس حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. IMF کا معاہدہ وہ ہم نے نہیں کیا, وہ عمران خان نے کیا تھا, جس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گروی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. اور پھر جاتے جاتے اس کو فلاؤٹ کر کے چلا گیا, وہ معاہدے کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا, جس کے نتیجے میں آج جب آپ IMF سے بات کرنا چاہتے ہیں تو IMF کہتی ہے کہ نہیں آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں, پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں, یہ سٹیپس اٹھائیں, تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو جو یہ معاہدہ کر کے چلے گئے IMF کا, اس سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم اگر ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سک رہے. اب یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی, دیکھیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ, حکومت کے نمائندہ, یہ آپ سے بات کریں گے. میں عوام کی نمائندہ, مجھ سے عوامی سوال آپ پوچھیں. ماجد کلاسرا صاحب, 1 منٹ جی. ماجد کلاسرا صاحب. اور یہ میں ایک اور بات کہہ دوں, اگر آج ہم اس معاہدے کی جو عمران کر کے چلا گیا IMF کا, اس کی پاسداری کرتے ہیں تو عوام پر مشکل آتی ہے, اگر اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان پر مشکل آتی ہے. پاکستان ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر سکتا ہے. جی میڈم آگے الیکشن آ رہے ہیں تو آپ سب PDM کی جماعتیں PDM کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گی. اور دوسرا میڈم سوال یہ تھا کہ عمران خان کی نااہلی کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے جس پر مبینہ بیٹی کا, تو جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں وہ کیس میرے اوپر بنتا بھی نہیں ہے, وہ درخواست خارج کی جائے. میاں صاحب کو تنخواہ نہ لینے پر جب وہ نااہل کیا گیا تھا, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ بڑا آج کل یہ شور مچا رہے ہیں کہ انتقام میں اور میری حکومت ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے. لیکن نواز شریف کو تو آپ نے ناکردہ گناہ کی سزا دے کر ایک اقامہ پر, ایک ویزا پر, ایکسپائرڈ ویزا پر نکال دیا. اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, انتقام ہوا. لیکن ان کے جو جرائم ہیں جس میں وہ گھڑی چوریاں بھی شامل ہیں, جس کے اندر توشہ خانہ کی اتنی بڑی بڑی چوریاں بھی شامل ہیں, جس میں فورن فنڈنگ کا کیس شامل ہے, جس پہ 1.9 ملین پاؤنڈز کا کیس شامل ہے, جو انہوں نے بالکل ایک حوالے کر دیا اپنے دوست کے, وہ پیسہ قوم کا پیسہ جو تھا. اور اس کے بعد آپ تمام کیسز جہاں پر یہ سب میں انہوں نے جرم کیا ہوا ہے, اور وہ جرم سامنے آ رہا ہے, اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں, جواب جمع نہیں کرا رہے, کیونکہ وہ جرائم کیے ہوئے ہیں. جب آپ نے جرم نہیں کیا ہوتا تو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر 200 سے زائد پیشیاں بھگتتے ہیں, ہفتے میں 5 دن 6 دن عدالت میں موجود ہوتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کیسز سنے جاتے ہیں, اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے انتقام کا سامنا کرنے کے لیے. لیکن جب آپ نے چوری کی ہو, جب آپ نے جرم کیا ہو, تو آپ کا جواب عدالت میں یہ جاتا ہے کہ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے, یا میں اب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں اس لیے میں یہ جواب نہیں دوں گا. یہ کوئی جواب نہیں ہے, یہ جواب ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے. یہ اس کا اعتراف جرم ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا, لیکن میں ثبوت دینے سے ڈرتا ہوں. اور جو انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا, میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی. آپ انتقام کا دعویٰ نہیں کر سکتے, آپ کے ساتھ کسی نے انتقام نہیں. آپ پہلے تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے, یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے. ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی, اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے.
राहील ताहिर तो जब कानून अपनी हरकत में आएगा, जुर्म साबित होता है, हो रहा है, तो फिर आपको अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जुर्म आपने किया है, जुर्म का इतराफ आपने किया है और उसके बाद आप कानून से बचकर निकल जाएं सियासतदान की आड़ में, ये नहीं हो सकता। राहील ताहिर साहब